کمال ہے رسول کا. اور اسی لیے عزیزان محترم میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قوم وہ قوم ہے، یہ قوم وہ قوم ہے جو تمام انبیاء کے کردار کی وارث، تمام انبیاء کے نبوتوں کی وارث، اور یہ وہ قوم ہے. اسی لیے تو جناب ابراہیم نے اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے. کیا مانے یہ کہ ہم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، یعنی مسلم کی یہ آگے تقریر میں کہوں گا 3 معنی ہیں. کبھی مسلمان ایمان سے نیچے، کبھی ایمان کے برابر، اور کبھی عصمت کی معنی میں آتا ہے. یا اللہ ہم دونوں موسوم ہیں، ہم دونوں کو موسوم رکھ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمان قرار دے. اولاد میں سے. اب ان کا اسلام کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ ان کا اسلام کیا ہے. تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا، اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم کے رب نے کہا کہ اقرار کرو، اسلام کا اقرار کرو. قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں اسلام لے کر آیا اس رب پر جو عالمین کا رب ہے. یعنی براہ راست ابراہیم کو باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا. زبان سے بات کرو تو آگے چلوں. ابراہیم کو باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا. آج دنیا کہتی ہے کہ اس کے باپ کا نام آدر تھا. ارے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ایک لفظ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. اب کی معنی صرف باپ نہیں، یہ تو ایک جدا گانا موضوع ہے جو پڑھوں گا، لیکن سمجھانے کے لیے کیونکہ نوجوانوں نے کہا ہے تو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن مسلمون. تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے بابوں کی. ایک ہی لفظ آیا ہے جمع کا صیغہ آبائک. اس میں اب میں کون داخل ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ نعوذ باللہ منہا یہ 3 الگ الگ ہیں. اللہ نے ایک ہی اب لفظ استعمال کیا. تو جناب یعقوب کا باپ تو ایک ہے، یہ 3 کہاں سے آ گئے؟ گھبرا گئے شاید. میرے دوستوں کون ہے آبائک؟ 3 ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. حالانکہ جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے، اسماعیل اس کا چچا، ابراہیم اس کا دادا. تو معلوم اب میں چچا بھی داخل ہے، باپ بھی داخل ہے، دادا بھی داخل ہے. تو ارے تم نے آدر کو باپ کیسے ٹھہرایا؟ اس کا اسلام براہ راست ہے، براہ راست. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست ہے، اسی طرح علی کا، ابو طالب کا اسلام براہ راست ہے، براہ راست ہے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. یہ الفاظ ہیں سورۃ روم کے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. جھک جاؤ، فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنا چہرہ وہاں کرو دین حنیف کی طرف جس میں کجی نہیں ہے. حنیف مانا جس میں کجی نہ ہو. اور یہ دین حنیف ہے، یہ دین فطرت ہے. یعنی ہر بچہ قبلہ کی موجودگی میں جسارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ. اب سارے بات کرو تو آگے چلو. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب جو پرورش کرتا ہے
بچہ بڑھ کر اسی کا مذہب اختیار کرتا ہے. اگر پرورش کرنے والا یہودی تو بچہ یہودی. بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب جو بچہ بڑھتا ہے تو جو پرورش کرنے والے کا مذہب، جو پرورش کرنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. تو آج عبدالحکیم بڑے ناز سے کہتا ہے قبلہ کی موجودگی میں کہ یہ ہے دین فطرت، اور ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر جو پرورش کرنے والے کا مذہب ہے وہی بچے کا ہوتا ہے. تو عبدالحکیم جھوم کر کہتا ہے کہ یہی سبب ہے کہ رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے. نعرہ حیدری. ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب. جو ابو طالب کا دین وہی رسول کا دین، جو رسول کا دین وہ علی کا دین. ارے یہ تم کہاں سے لے کر آئے کہ 10 برس کے بعد مسلمان ہوا؟ تو پھر رسول کیا تھے 10 برس میں؟ تو پھر 10 برس میں رسول کیا تھے؟ بچہ پیدا ہوا دین فطرت پر، پالا رسول نے. بچہ پیدا ہوا دین فطرت پر، پالا ابو طالب نے. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ تو ان کا اسلام براہ راست ہے. فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. جو میری مدد کرے گا، جو کرے گا. ہے کوئی سنو، غور سے سنو. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا مددگار، تم میں میرا خلیفہ. میں ہاتھ باندھ کر تمام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول سے پوچھو، یا رسول اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہے ہو، وہ بھی بدعت کے ساتھ، وہ بھی بدعت کے ساتھ. آپ دعا مانگتے، یا اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہا ہوں، تو میری مدد کر، تو میری مدد کر. یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ارے ہاں، کونے سے 10 برس کا بچہ اٹھا، ابو طالب کا بیٹا اٹھا اور آواز انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جو تمہارا مددگار ہوں. بچہ تھا، تمہاری نظر میں بچہ تھا تو رسول کا کام تھا کہ علی کو بٹھا دیتے، علی بیٹھ جا، تو نہیں سمجھتا میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا. لیکن جب بچے نے کہا کہ یا رسول میں آپ کا مددگار ہوں، تو بچے کو گلے سے لگایا اور کہا یا علی انت اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی. یا علی تو میرا وارث، میرا وصی، میرا خلیفہ. تو آج مانو یا نہ مانو، ماننا پڑے گا کہ اسلام کی بنیاد یا علی کی مدد پر ہے. نعرہ حیدری. یا کہو کہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، ایک تاریخ میں نہیں 70 تاریخوں میں ہے کوئی میری مدد کرنے والا. گھبرا تو نہیں گئے؟ اسلام کا بنیاد جو ہے وہ یا علی مدد پر ہے، علی کی مدد پر ہے. علی سے مدد مت مانگو، غیر اللہ ہے. یہ تو میں قرآن سے پڑھوں گا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی ہو، کس فرقے سے، کس فرقے سے، کس مذہب سے تعلق رکھے، اگر اس نے مجھے جواب دیا تو اللہ کی عظمت کی قسم میں ممبر پر نہیں آؤں گا. گالیاں دینا اور ہے، علی کی عظمت کو گھٹانے کی، علی سے مدد مانگنا بدعت ہے. تو رسول نے کیوں مانگی؟
پہلے رسول کو کہو کہ اس نے کیوں کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اور علی نے کہا تھا تو اس کو بٹھایا کیوں نہیں؟ معلومہ بنیاد ہے یا علی مدد پر، اسلام کی بنیاد ہے یا علی مدد پر. اور جب رسول نے کہا یا علی میری مدد کرو گے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ ہاں مدد کروں گا، میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا ہے. ہاں یا علی اگر آج دین نہ بچے تو؟ کہا یا رسول اللہ میرا سر حاضر ہے. کہا اگر آپ کے سر سے نہ بچے تو؟ کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے حاضر ہیں. اور میرے دوستو جب تیسری بار کہا کہ یا علی اگر آپ کے بیٹوں سے بھی دین نہ بچے تو، 10 برس کا بچہ 3 مرتبہ بیٹھ گیا، 3 مرتبہ اٹھا اور رو کر کہا یا رسول اللہ زیادہ نہ کہنا، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی. ارے ہاں دنیا کو یہی تو ہے نا کہ دین بچا خدا کا اور گھر اجڑ گیا بطول کا، گھر اجڑ گیا علی کا. ارے تمہیں دین سستا مل گیا، اسی لیے تو علی علی نہیں کرتا، تمہیں دین سستا مل گیا. تمہاری بہن دربار میں جاتی تو پتا چلتا، تمہاری کسی بیٹی کو تماچے لگتے تو پتا چلتا. ارے ہاں عزاداران حسین، عزاداران حسین جو علی نے کہا تھا سچ کر کے دکھایا. سید آغا مہدی حسن نے کتاب زینب کبریٰ میں لکھا کہ جب یہ قافلہ شام کی دربار میں آیا اور تھک گیا، مغرب کی آذان آئی تو ہندا کی بیٹی رملہ نے اپنی ماں کو کہا اماں بابا فتح کر کے آیا ہے، چلو بابا کو مبارک دے کر آئیں. تو ہندا نے رو کر کہا بیٹا میں نے رات خواب میں بطول کو ماتم کر کے دیکھا ہے. ننگے سر کبھی کہتی ہے ہائے حسین، کبھی کہتی ہے ہائے زینب. بیٹا میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ میں یہ کپڑے اتار کر کالے کپڑے پہنوں. امی میں جاؤں؟ اجازت ملی؟ نوجوانوں بزرگوں، علامہ سید آغا مہدی حسن نے زینب کبریٰ میں لکھا کہ جب رملہ یزید کے دروازے پر پہنچی تو سپاہیوں نے آواز دی راستہ دو یزید کی بیٹی آ رہی ہے. جب کہا راستہ دو یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو جناب سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے. یا اللہ واقعی تو بے نیاز ہے، یا اللہ واقعی تو بے نیاز ہے. یا اللہ جب رسول کی بیٹی آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کہا تھا، اور جب یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو اتنا انتظام ہو رہا ہے. عزاداران حسین، رملہ آئی، باپ کی گود میں بیٹھ گئی، باپ کی گود میں بیٹھ گئی اور نظر کی سروں پر وہاں آن کے نظر رکی جہاں اصغر کا سر تھا. خدا کی قسم مر جائیں تو اچھا ہے، اس مجلس میں مر جائیں تو اچھا ہے. ہاں جب اصغر پر نظر پڑی تو رملہ کی آواز آئی بابا اس موسم کی ماں ابھی تک زندہ ہے، بابا اس بچے کی ماں ابھی تک زندہ ہے. یا بیبیوں کے حلقے سے آواز آئی رملہ رباب ابھی تک زندہ ہے، رباب ابھی تک زندہ ہے. جب کہا رباب ابھی تک زندہ ہے تو اپنے بابا کو کہا بابا یہ کتنا خوبصورت سر ہے، بابا یہ کتنا خوبصورت سر ہے. مومنو ایمان سے بتاؤ، جو سر جو شہزادہ دشمن کی بیٹی کے نظر میں اتنا خوبصورت ہے، خدا جانے ماں کی نظر میں کیا ہوگا، پھوپھی زینب کی نظر میں کیا ہوگا، چچا عباس کی نظر میں کیا ہوگا، بہنوں کی نظر میں کیا ہوگا. یزید کو کہا رملہ نے بابا مجھے اجازت دو میں اسی بچے کو گھر میں لے کے جاؤں گی. یزید نے اجازت دی. یہاں رملہ چلی یا سکینہ کی آواز ہے پھوپھی اماں میں بھیا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، پھوپھی اماں میں بھیا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. میرا ننھا بھائی
خدا جانے رملہ کہاں لے کے جا رہی ہے، مجھے اجازت دو میں جاؤں گی۔ علامہ سید آغا مہدی حسن نے لکھا، آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ۔ رملہ محل میں داخل ہوئی، سکینہ دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ علامہ نے لکھا کہ ہندا نے نیا جھولا بنایا تھا، نیا جھولا بنایا تھا، نیا جھولا بنایا تھا۔ رملہ نے ارادہ کیا کہ اس سر کو جھولے میں رکھوں، یا ماں نے کہا اسی سر کو جھولے میں نہ رکھنا، میں نے یہ جھولا اصغر کے لیے بنایا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے میرے مرشد حسین کو بیٹا ہوا ہے جس کا اس نے نام علی اصغر رکھا ہے۔ جب رباب ہمارے گھر میں مہمان ہو کر آئے گی تو میں اس کو لوری دوں گی، کہا امی جان یہ بڑا خوبصورت سر ہے، عزاداران حسین۔ رملہ نے جھولے میں سر رکھا، لوری دینے لگی۔ علامہ نے لکھا خدا جانے رملہ نے لوری میں کیا کہا کہ سکینہ چیخ مار کر دروازے پر گر پڑی۔ سکینہ دروازے پر گری، ہندا باہر آئی، عجیب منظر دیکھا۔ 4 سال کی بچی، چھوٹے چھوٹے بال ہیں جن بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، ارے چولے کے دامن میں آگ کے آثار ہیں۔ پوچھا بیٹا تمہارے سر سے کوئی تعلق ہے؟ کہا ہندا وہ تو میرے دل سے پوچھو۔ کہا بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوانوں بزرگوں جب پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو، کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کے رہنے والے ہیں، کہاں رہتے ہو؟ محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں، محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا بتاؤ کون ہو؟ کہا قوم کی سید ذاتی ہوں۔ عزادارہ نے حسین جب کہا قوم کی سید ذاتی ہوں، ہندا نے سر سے چادر اتاری، پاؤں سے جوتی اتاری اور خاک پر بیٹھ گئی۔ بیٹا سید ذاتی ہو، محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو، میرے حسین کو جانتی ہو؟ اب خدا جانے سکینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آواز آئی ہندا مدینہ ہوتا تو بتاتی کہ میں حسین کو کس طرح جانتی ہوں۔ کہا اگر جانتی ہو تو بتاؤ میرے مرشد حسین کے بھائیوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر کے چچا کا نام بتایا۔ بتاؤ میرے مرشد حسین کے بہنوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر ایک پھوپھی کا نام بتایا۔ بتاؤ میرے مرشد حسین کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ بی بی نے ہر ایک بھائی کا نام بتایا۔ کہا بھی مشکل سوال پوچھتی ہوں، بتاؤ میرے مرشد حسین کے بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ کہا بڑی کا نام فاطمہ کبریٰ، کہا دوسری کا نام، کہا دوسری کا نام فاطمہ صغریٰ۔ سکینہ یہ کر رونے لگی۔ کہا تیسری کا نام بتاؤ، تیسری کا نام بتاؤ۔ سکینہ اور رونے لگی۔ کہا نہیں بتاؤ، بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے، تیسری کا نام کیا ہے؟ سکینہ اور رونے لگی۔ تب جب کہا بیٹا بتاؤ نام کیا ہے، تیسری کا نام کیا ہے، تو بی بی نے کہا ہندان دعا کرو کہ تیسری مر جائے، ہندان دعا کرو کہ تیسری مر جائے۔ جب کہا دعا کرو تیسری مر جائے، یہ آواز آئی ہندا کی، بیٹا ایسے نہ کہو، تیسری سے حسین کا بڑا پیار ہے، تیسری سے حسین کی بڑی محبت ہے۔ کہا ہندا وہ تیسری میں سکینہ ہوں، اور جو جھولے میں ہے میرا چھوٹا بھائی اصغر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔